اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ شکر اللہ ہی کے لیے ہے جس نے زمین و آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی۔ پھر تعجب ہے کہ منکرین اپنے پروردگار کے ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے ایک مدت ٹھہرا دی، اور ایک دوسری مدت بھی ہے جو اس کے ہاں مقرر ہے۔ تعجب ہے کہ اس کے بعد بھی کچھ بحثیاں کرتے ہو۔ وہی اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی۔ وہ تمہارے کھلے اور چھپے سے واقف ہے، اور جو کمائی تم کر رہے ہو اسے بھی جانتا ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے جو نشانی بھی آتی ہے وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ سو انہوں نے اس وقت بھی حق کو جھٹلا دیا ہے جبکہ وہ ان کے پاس آ گیا ہے۔ اس لیے عنقریب اس چیز کی خبریں ان کے پاس آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی قومیں ہم نے ہلاک کر دیں جنہیں زمین پر ہم نے وہ اقتدار بخشا تھا جو قریش کے لوگوں تمہیں نہیں بخشا ہے۔ ان پر ہم نے خوب مہ برسائے اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں، مگر وہ جھٹلانے پر مصر رہے تو ان کے گناہوں کی پاداش میں بالآخر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ان کی جگہ دوسری قوموں کو اٹھا کھڑا کیا۔ تم پر اے پیغمبر اگر ہم کوئی ایسی کتاب اتار دیتے جو کاغذ پر لکھی ہوئی ہوتی اور یہ اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ بھی لیتے، تب بھی یہ منکرین یہی کہتے کہ یہ کھلے ہوئے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نبی پر علانیہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا۔ یہ احمق نہیں سمجھتے کہ اگر ہم نے کوئی فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک فیصلہ ہو جاتا، پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملتی۔ اور نہیں سمجھتے کہ اگر ہم اس کو کوئی فرشتہ بنا کر بھیجتے تو اسے بھی انسان کی صورت ہی میں بھیجتے، اور اس طرح ان کو اسی شبے میں ڈال دیتے جس میں یہ اب پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو ان کا مذاق اڑانے والوں کو اسی چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ ان سے پوچھو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہہ دو اللہ ہی کا ہے۔ اس نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے۔ وہ تم سب کو جمع کر کے ضرور روز قیامت کی طرف لے جائے گا جس میں کوئی شبہ نہیں۔ اس کو وہی لوگ نہیں مانتے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کر لیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ رات میں ٹھہر جاتا اور دن میں رواں ہوتا ہے وہ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اور وہ سمیع و علیم ہے۔ کہہ دو اللہ کے سوا کیا میں کسی اور کو اپنا کارساز بنا لوں جو زمین اور آسمانوں کا خالق ہے اور کھاتا نہیں کھلاتا ہے؟ کہہ دو مجھے تو حکم ملا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے سامنے سر اطاعت جھکا دوں، اور تاکید کی گئی ہے کہ تم ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو۔ کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک ہولناک دن کے عذاب سے دوچار ہو جاؤں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو اس دن عذاب سے دور رکھا گیا وہی ہے جس پر خدا نے رحم فرمایا، اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ یقین رکھو کہ اگر اللہ تمہیں کسی رنج میں مبتلا کر دے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اسے دور کر سکے، اور اگر بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اپنے بندوں پر وہ ہر لحاظ سے حاوی ہے اور حکیم و خبیر ہے۔ ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ کہہ دو اللہ کی، وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن اس لیے وحی کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں خبردار کر دوں اور انہیں بھی جنہیں یہ پہنچے۔ کیا تم اس بات کے گواہ بنتے ہو کہ خدا کے ساتھ کچھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ کہہ دو میں اس کی گواہی نہیں دے سکتا
کہہ دو وہی ایک معبود ہے اور میں ان سے یقیناً بری ہوں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس قرآن کو پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے البتہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رکھا ہے وہ اسے نہیں مانتے اور شرک پر اصرار کرتے ہیں، درا حال ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے۔ یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اس لیے اس دن کو یاد رکھو جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے۔ اس کے بعد ان مشرکوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جنہیں تم خدا کا ساجی گمان کرتے تھے۔ پھر ان کا فریب ختم ہو جائے گا، مگر کہیں گے اللہ ہمارے پروردگار کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ دیکھو انہوں نے ان ظالم لوگوں نے کس طرح خود اپنے اوپر جھوٹ بولا ہے، اور جو افطرا یہ کرتے رہے وہ سارا ان سے ہوا ہو گیا ہے۔ ان میں ایسے بھی ہیں جو کان لگا کر تمہیں سنتے ہیں، مگر ان کے دلوں پر ہم نے اپنے قانون کے مطابق پردے ڈال دیے ہیں کہ جو کچھ سنتے ہیں اسے نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں کو بہرا کر دیا ہے کہ سن کر بھی نہ سنیں۔ یہ اگر ہر قسم کی نشانیاں دیکھ لیں پھر بھی ان پر ایمان نہ لائیں گے، یہاں تک کہ تمہارے پاس حجت کرتے ہوئے آئیں گے تو یہ منکرین کہیں گے کہ یہ تو محض اگلوں کے افسانے ہیں۔ اس سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے گریز کر جاتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں، مگر اس کا احساس نہیں کرتے۔ اگر تم اس وقت کو دیکھ سکتے جب یہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے، پھر کہیں گے کاش ہم واپس بھیج دیے جائیں کہ تصدیق کریں اور اپنے پروردگار کی آیتوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں۔ ہرگز نہیں، بلکہ وہ حقیقت ان کے لیے بے نقاب ہو گئی ہے جو اس سے پہلے چھپائے ہوئے تھے۔ اگر انہیں لوٹایا جائے تو وہی کریں گے جس سے روکے گئے تھے، اس لیے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ کہتے ہیں کہ زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے اور مرنے کے بعد ہم ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے۔ اگر تم اس وقت کو دیکھ سکتے جب یہ اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑے کیے جائیں گے، وہ ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ جواب دیں گے ہاں ہمارے پروردگار کی قسم یہ حقیقت ہے۔ وہ فرمائے گا تو اپنے انکار کی پاداش میں اب چکھو عذاب کا مزہ۔ یقیناً گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اس ملاقات کو جھٹلایا، یہاں تک کہ اچانک جب وہ گھڑی ان پر آ پہنچے گی تو کہیں گے افسوس ہماری اس کوتاہی پر جو اس معاملے میں ہم سے ہوئی ہے، اور حال یہ ہوگا کہ اپنے بوجھ وہ اپنے پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ سنو نہایت ہی برا ہے وہ بوجھ جو یہ اٹھائے ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل تماشا ہے، آخرت کا گھر البتہ کہیں بہتر ہے ان کے لیے جو تقوی اختیار کریں۔ پھر کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ ہم اس بات سے واقف رہے ہیں کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے تمہیں رنج ہوتا ہے۔ تم اس پر صبر کرو اے پیغمبر، اس لیے کہ یہ تمہیں نہیں جھٹلا رہے، یہ ظالم تو آیات الہی کا انکار کر رہے ہیں۔ تم سے پہلے بھی رسولوں کو اسی طرح جھٹلایا گیا تھا، تو اپنی تکذیب اور اپنی اذیتوں پر انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ ہماری مدد انہیں پہنچ گئی۔ اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور ہماری اس سنت کو سمجھنے کے لیے پیغمبروں کی کچھ سرگزشتیں تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں۔ اس کے باوجود ان کا اعراض اگر تمہیں گراں گزر رہا ہے تو زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی زینہ ڈھونڈ سکتے ہو کہ ان کے پاس کوئی نشانی لے آؤ تو ڈھونڈ لو۔ اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا، اس لیے ہرگز جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے نہ بنو۔ ہماری اس دعوت کو وہی قبول کریں گے جو سننے والے ہیں۔ رہے یہ مردے تو ان کا انجام اب یہی ہے کہ اللہ انہیں اٹھائے گا، پھر یہ اس کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ کہہ دو
اللہ پوری قدرت رکھتا ہے کہ جب چاہے کوئی نشانی اتار دے، مگر ان میں سے اکثر یہ مطالبہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے نتائج سے واقف نہیں ہیں۔ دیکھتے نہیں ہو کہ زمین پر جتنے جانور اپنے پاؤں سے چلتے ہیں اور فضا میں جتنے پرندے اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتے ہیں، سب تمہاری ہی طرح امتیں ہیں، اور سمجھانے کی حد تک تو ہم نے اپنی کتاب میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ اس کے بعد یہی باقی ہے کہ ایک دن یہ اپنے پروردگار کے حضور میں اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ ہماری آیتوں کو جن لوگوں نے جھٹلانے کا فیصلہ کر لیا ہے، وہ بہرے اور گونگے تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے قانون کے مطابق جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے۔ ان سے کہو ذرا بتاؤ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت کی گھڑی آ پہنچے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو، نہیں بلکہ ایسے ہر موقع پر اسی کو پکارتے ہو، پھر وہ چاہے تو اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے جس کے لیے پکارتے ہو، اور اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو اس وقت تم بالکل بھول جاتے ہو۔ تم سے پہلے بھی ہم نے بہت سی قوموں کی طرف اپنے رسول بھیجے تھے، اور انہوں نے انکار کیا تو ہم نے انہیں مصائب و آلام میں بھی مبتلا کیا تھا تاکہ عاجزی اختیار کریں۔ پھر جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو انہوں نے کیوں عاجزی اختیار نہ کی، بلکہ ان کے دل اور بھی سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اسی عمل کو خوبی بنا کر پیش کر دیا جو وہ کر رہے تھے۔ پھر وہ چیز جب انہوں نے بھلا دی جس سے انہیں یاد دہانی کی گئی تھی، تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان پر کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ہماری ان بخششوں پر اترانے لگے جو ان پر کی گئی تھی تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ اب حال یہ تھا کہ بالکل ششدر ہو کر رہ گئے۔ اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا تھا، اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو عالم کا پروردگار ہے کہ اس نے زمین کو ان ظالموں سے پاک کر دیا۔ ان سے پوچھو، کبھی سوچا ہے کہ اگر اللہ تمہاری سماعت و بصارت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو اس کو تمہیں واپس لا دے گا؟ دیکھو کس طرح ہم اپنی آیتیں مختلف پہلوؤں سے ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، پھر بھی یہ اعراض کرتے ہیں۔ پوچھو، کبھی سوچا ہے کہ اگر اللہ کا عذاب تم پر اچانک آ دھمکے یا ہاں کے پکارے آئے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کسی اور کو ہلاک کیا جائے گا؟ رسولوں کو تو ہم صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور انہیں خبردار کرنے والے ہوں۔ سو جنہوں نے مان لیا اور اصلاح کر لی تو انہیں کوئی اندیشہ اور کوئی غم نہ ہوگا۔ اس کے برخلاف جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، ان کی نافرمانیوں کی پاداش میں ہمارا عذاب انہیں پکڑے گا۔ ان سے کہہ دو، اے پیغمبر، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے کی جاتی ہے۔ کہہ دو، میرا سوال صرف یہ ہے، کیا اندھے اور دیکھنے والے دونوں یکساں ہو جائیں گے؟ پھر کیا تم غور نہیں کرتے؟ انہیں اب ان کے حال پر چھوڑو اور اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو خبردار کرو جو اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے حضور میں اس طرح پیش کیے جائیں گے کہ ان کے لیے اس کے سوا کوئی حامی اور کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا، تاکہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ ان کے ایمان کی آرزو میں تم ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کرو جو صبح و شام اپنے پروردگار کو اس کی خوشنودی کی طلب میں پکارتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری کا کوئی حصہ تم پر نہیں ہے، اور نہ تمہاری ذمہ داری کا کوئی حصہ ان پر ہے کہ ان کی خواہش پر تم ان لوگوں کو دور کر کے ظالموں میں شامل ہو جاؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اسی طرح ان میں سے ایک کو دوسرے سے آزمایا ہے، تاکہ یہ بدبخت ان غریبوں کو دیکھ کر کہیں
کیا یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہمارے درمیان سے اپنے فضل کے لیے چن لیا ہے؟ ان سے پوچھو، کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو سب سے بڑھ کر نہیں جانتا؟ ان کی خواہش کے برخلاف ہماری آیتوں کو ماننے والے یہ لوگ جب تمہارے پاس آیا کریں تو ان سے کہو کہ تم پر سلامتی ہو۔ تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے کہ تم میں سے اگر کوئی نادانی کے ساتھ برائی کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لے گا تو اس طرح ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ ہم اسی طرح اپنی آیتوں کی تفصیل کرتے ہیں تاکہ نیکوکاروں کی روش بھی نمایاں ہو اور مجرموں نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ بھی بالکل واضح ہو جائے۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ مجھے تو ان کی عبادت سے روکا گیا ہے جنہیں تم خدا کے سوا پکارتے ہو۔ کہہ دو میں تمہاری خواہشوں کے پیچھے نہیں چل سکتا، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہی میں پڑا اور راستہ پانے والوں میں سے نہیں رہا۔ کہہ دو میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ تم جس چیز کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اس کا فیصلہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وہی حق کو واضح فرمائے گا اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہہ دو کہ جس چیز کے لیے تم جلدی مچائے ہوئے ہو اگر وہ میرے ہاتھ میں ہوتی تو میرے اور تمہارے درمیان اس معاملے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بحر و بر میں جو کچھ ہے اس کے علم میں ہے۔ درخت سے کوئی ایسا پتا اور زمین کی تہوں میں کوئی ایسا دانہ بھی نہیں گرتا، اور نہ کوئی خشک و تر ایسا ہے جسے وہ نہ جانتا ہو۔ یہ سب اس کے ہاں ایک کھلی کتاب میں درج ہے۔ وہی ہے جو رات میں تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ دن میں کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے، پھر اسی میں تمہیں اٹھا کھڑا کرتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری کی جائے۔ آخر کار تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ کرتے رہے ہو۔ وہ اپنے بندوں پر پوری طرح حاوی ہے اور تم پر اپنے نگران مقرر رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ہی اس کی روح قبض کرتے ہیں اور اس کام میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر سب کے سب اپنے حقیقی مولا کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں۔ سنو، فیصلے کا سارا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ بہت تیزی کے ساتھ حساب چکانے والا ہے۔ ان سے پوچھو کہ بحر و بر میں آفات و مصائب کی تاریکیوں سے کون تمہیں بچاتا ہے، جبکہ تم گڑ گڑا کر اور چپ کے اسے پکار رہے ہوتے ہو کہ اگر اس نے اس مصیبت سے ہمیں بچا لیا تو ہم ضرور اس کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے۔ کہہ دو اس سے اور ہر مصیبت سے اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر شرک کرنے لگتے ہو۔ کہہ دو وہ پوری قدرت رکھتا ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے کوئی عذاب بھیج دے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے برپا کر دے، یا تمہیں گروہ در گروہ کر کے گتھم گتھا کرے اور ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو کس طرح ہم اپنی آیتیں مختلف پہلوؤں سے پیش کر رہے ہیں تاکہ وہ سمجھ لیں۔ تمہاری قوم نے اے پیغمبر ہماری اس وعید کو جھٹلا دیا ہے، درا حال ہے کہ یہ بالکل حقیقت ہے۔ ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے اوپر کوئی دروغہ نہیں بنایا گیا ہوں کہ تمہیں ضرور ہی سمجھا دوں۔ ہر بات کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اس کے باوجود عذاب ہی مانگتے ہو تو ان قریب یہ حقیقت تمہیں بھی معلوم ہو جائے گی۔ انہیں اب ان کے حال پر چھوڑو، اور جب دیکھو کہ لوگ ہماری آیتوں پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان سے کنارہ کش ہو جایا کرو، یہاں تک کہ کسی دوسری بات میں لگ جائیں۔ اور اگر کبھی شیطان بھلا دے تو غلطی کا احساس ہو جانے کے بعد ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔
البتہ یاد دہانی ان کا فرض ہے تاکہ یہ بھی ڈرنے والے بن جائیں۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، انہیں چھوڑو اور اس قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کرتوتوں کی پاداش میں ہلاکت کے حوالے نہ کر دیا جائے، اور وہ بھی اس حال میں کہ اللہ کے آگے نہ اس کا کوئی حامی و مددگار ہو اور نہ سفارش کرنے والا، اور اگر ہر معاوضہ بھی دے تو اس سے قبول نہ کیا جائے۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے کرتوتوں کی پاداش میں ہلاکت کے حوالے کیے جائیں گے۔ جس کفر کا ارتکاب یہ کرتے رہے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور ایک دردناک عذاب ہے۔ ان سے پوچھو، کیا ہم اللہ کے سوا انہیں پکاریں جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اور اس کے بعد بھی کہ اللہ نے ہمیں ہدایت بخش دی ہے، کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے بیابان میں بہکا دیا اور حیران و سرگشتہ چھوڑ دیا ہو، ذرا حال ہی کہ اس کے ساتھ ہی اسے راہ ہدایت کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ کہہ دو، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو جہانوں کے پروردگار کے حوالے کر دیں، اور حکم دیا گیا ہے کہ نماز کا اہتمام کرو اور اس سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ وہی ہے جس کے حضور میں تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے۔ جس دن کہے گا کہ حشر برپا ہو جائے تو ہو جائے گا، اس کی بات شدنی ہے۔ جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی بادشاہی ہوگی۔ وہ غائب و حاضر ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور وہ حکیم و خبیر ہے۔ انہیں ابراہیم کا واقعہ سناؤ جب اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، کیا تم بتوں کو معبود بنائے بیٹھے ہو؟ میں تو تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ ابراہیم کو ہم اسی طرح زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مشاہدہ کراتے تھے تاکہ وہ اپنی قوم پر حجت قائم کرے اور خود بھی ان لوگوں میں سے ہو جائے جو پورا یقین رکھنے والے ہوں۔ چنانچہ ایک دن جب اس پر رات طاری ہوئی تو اس نے تارا دیکھا اور لوگوں کو متوجہ دیکھ کر کہا، یہ میرا رب ہے۔ پھر اسی طرح کے ایک موقع پر جب تارا ڈوب گیا تو اس نے کہا، میں خدائی کے لیے ان کو پسند نہیں کر سکتا جو ڈوب جاتے ہیں۔ پھر ایک دن جب چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو اس نے کہا، اگر میرے پروردگار نے میری رہنمائی نہ فرمائی تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو کر رہ جاؤں گا۔ پھر ایک دن جب سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو اس نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا، میری قوم کے لوگوں، میں ان سب سے بری ہوں جنہیں تم خدا کے شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کی قوم اس بات پر اس سے جھگڑنے لگی۔ اس نے جواب دیا، کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، ذرا حالے کہ اس نے میری رہنمائی فرمائی ہے؟ میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ ہاں، اگر میرے پروردگار ہی کچھ چاہے، میرے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، پھر کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، جبکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے ان چیزوں کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے جن کے حق میں اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ سو بتاؤ کہ ہم دونوں فریقوں میں سے کون امن و اطمینان کے زیادہ مستحق ہے؟ اگر تم جانتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ امن و اطمینان تو انہی کے لیے ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، اور وہی راستہ پانے والے ہیں۔
یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم کو عطا فرمائی کہ اپنی قوم پر قائم کرے۔ ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے پر درجے بلند کر دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار حکیم و علیم ہے۔ پھر یہی نہیں، ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عنایت فرمائے، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت بخشی۔ اس سے پہلے یہی ہدایت ہم نے نوح کو بخشی تھی، اور ابراہیم کے بعد اس کی ذریت میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی۔ ہم نیکوکاروں کو اسی طرح صلہ دیا کرتے ہیں، اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی، یہ سب نیکوکاروں میں سے تھے، اور اسماعیل، یسع، یونس اور لوط کو بھی۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے دنیا والوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی، نیز ان کے آباء و اجداد، ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں کو بھی ہم نے اپنی ہدایت سے نوازا، انہیں برگزیدہ کیا، اور توحید کی اسی صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی تھی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اپنے بندوں میں سے وہ جسے چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق اس سے سرفراز فرماتا ہے۔ لیکن اگر کہیں یہ لوگ بھی شرک میں مبتلا ہو گئے ہوتے تو ان کا سب کیا کرایا ان سے اکارت ہو جاتا۔ یہی لوگ تھے جنہیں ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی، سو تمہارے یہ مخاطبین اس کا انکار کریں گے تو کچھ پرواہ نہیں کہ ہم نے یہ نعمت کچھ اور لوگوں کے سپرد کر دی ہے جو اس کے منکر نہیں ہوں گے۔ علم نبوت کے جن حاملین کا ہم نے ذکر کیا ہے وہی تھے جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، تو انہی کے طریقے کی پیروی کرو۔ ان لوگوں سے البتہ کہہ دو کہ میں اپنی اس دعوت پر تم سے کوئی صلہ نہیں چاہتا، کہ نہیں مانو گے تو میرا کوئی نقصان ہو جائے گا۔ یہ تو محض ایک یاد دہانی ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی صحیح قدر نہیں پہچانی جب انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا۔ ان سے پوچھو پھر اس کتاب کو کس نے نازل کیا تھا جس کو موسیٰ لے کر آئے تھے، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جس کو ورق ورق کر کے انہیں دکھاتے اور زیادہ کو چھپا لیتے ہو، اور جس کے ذریعے سے تمہیں وہ علم دیا گیا جسے نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا۔ کہہ دو اللہ ہی نے، پھر انہیں ان کی کج بحثیوں میں چھوڑ دو، کھیلتے رہے۔ یہ اسی کتاب کی طرح ایک کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے، بڑی خیر و برکت والی ہے، جو کچھ اس سے پہلے آ چکا ہے اس کی تصدیق کرتی ہے، اس لیے کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو خوشخبری دو، اور اس لیے کہ انہیں متنبہ کر دو جو ام القریٰ اور اس کے گرد و پیش کے رہنے والے ہیں۔ تم مطمئن رہو، جو آخرت کو مانتے ہیں وہی اسے مانیں گے، اور وہی اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹی تہمت باندھے یا کہے کہ میری طرف وحی آئی ہے، درا حال کہ اس کی طرف کوئی وحی نہ آئی ہو، اور اس سے بڑھ کر جو دعویٰ کرے کہ میں بھی اس جیسا کلام نازل کیے دیتا ہوں جیسا خدا نے نازل کیا ہے۔ اور کبھی تم دیکھتے جب یہ ظالم موت کی بے ہوشیوں میں ہوں گے اور فرشتے ہاتھ بڑھائے ہوئے مطالبہ کر رہے ہوں گے کہ لاؤ اپنی جانیں حوالے کر دو، آج تمہارے اس جرم کی پاداش میں تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا کہ تم اللہ پر ناحق تہمت باندھتے تھے اور اس کی آیتوں سے متکبرانہ اعراض کرتے تھے۔ لو بالآخر ویسے ہی اکیلے اکیلے ہمارے پاس آ گئے ہو جیسے پہلی مرتبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا۔ جو کچھ دنیا میں تمہیں دیا تھا وہ سب پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور تمہارے ساتھ ہم تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھ رہے جن کے بارے میں تم سمجھتے تھے کہ تمہارے معاملے میں ہمارے شریک ہیں۔ تمہارے سب رشتے ٹوٹ گئے، اور جو کچھ گمان تم کیے بیٹھے تھے وہ سب تم سے جاتے رہے ہیں۔
دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے نکال لانے والا ہے۔ یہ ہے اللہ، تو کہاں پھرے جاتے ہو؟ وہی صبح نکالنے والا ہے، رات کو سکون کی چیز اسی نے بنایا ہے، اور سورج اور چاند ایک حساب سے رکھے ہیں۔ یہ اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے تارے بنائے تاکہ صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں ان سے رہنمائی حاصل کرو۔ ہم نے اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دی ہیں جو جاننا چاہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے، اور اس کے سپرد خاک کیے جانے کی جگہ بھی۔ ہم نے اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دی ہیں جو سمجھنا چاہیں۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے ہر چیز کے انکھوے اس سے نکالے، پھر اس سے سرسبز شاخیں اٹھائیں جن سے ہم تہ بر تہ چڑھے ہوئے دانے پیدا کر دیتے ہیں، اور کھجور کے شگوفوں سے لٹکتے ہوئے گچھے بھی اسی سے پیدا ہوتے ہیں، اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار بھی ہم نے اسی سے پیدا کیے ہیں، جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور الگ الگ بھی۔ ان میں سے ہر ایک کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے، اور اس کے پکنے کو دیکھو جب وہ پکتا ہے۔ ان کے اندر ان لوگوں کے لیے بڑی غیر معمولی نشانیاں ہیں جو ماننا چاہتے ہیں، لیکن ان کی صفاحت کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے جنوں کو خدا کا شریک ٹھہرا لیا ہے، درحال کہ اسی نے انہیں پیدا کیا ہے، اور بغیر کسی علم کے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر لی ہیں۔ وہ پاک اور بالا تر ہے ان سب چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ وہ تو زمین اور آسمانوں کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ اس کی اولاد کہاں سے آئی جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے؟ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، ہر چیز کا خالق ہے، لہذا اسی کی بندگی کرو، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اس کو نگاہیں نہیں پا سکتی لیکن وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ وہ نہایت باریک بین اور بڑا باخبر ہے۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرت کی آیتیں تمہارے پاس آ چکی ہیں، چنانچہ اب جو بصیرت حاصل کرے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنا رہے گا اس کا وبال بھی وہی اٹھائے گا۔ اور جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں۔ ہم اپنی آیتیں اسی طرح مختلف اسلوبوں سے پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ ان پر حجت قائم ہو، اور اس لیے کہ وہ بول اٹھیں کہ تم نے اچھی طرح پڑھ کر سنا دیا، اور اس لیے کہ ہم ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں اسے ہر لحاظ سے واضح کر دیں۔ تم اس چیز کی پیروی کرتے رہو اے پیغمبر جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر وحی کی جا رہی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور یہ نہیں مانتے تو ان مشرکوں کو جانے دو۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ کبھی شرک نہ کر پاتے۔ ہم نے ان پر تمہیں نگران مقرر نہیں کیا ہے، اور نہ تم ان کے ضامن ہو۔ یہ جس صفاحت میں مبتلا ہیں اس کے باوجود تم لوگ انہیں گالی نہ دو جن کو اللہ کے سوا یہ پکارتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تجاوز کر کے یہ بن سمجھے اللہ کو گالیاں دینے لگیں، اس لیے کہ ہر گروہ کے عمل کو ہم نے اسی طرح اس کے لیے خوشنما بنا رکھا ہے۔ پھر ایک دن انہیں اپنے پروردگار کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ انہیں بتا دے گا جو وہ کرتے رہے ہیں۔ یہ اللہ کی کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی ان کے پاس آ جائے تو یہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ کہہ دو کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، لیکن مسلمانوں تمہیں کیا پتہ کہ وہ آ بھی جائیں تو یہ نہیں مانیں گے۔ ہم اس وقت بھی ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو اسی طرح الٹ دیں گے جس طرح یہ پہلی بار اس قرآن پر ایمان نہیں لائے، اور ان کی سرکشی میں
انہیں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیں گے۔ ہم ان کی طرف فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے باتیں کرنے لگتے، اور دنیا کی سب چیزیں ان کے سامنے گروہ در گروہ جمع کر دیتے، جب بھی یہ ماننے والے نہیں تھے، الا یہ کہ اللہ چاہے۔ مگر کیا کیا جائے کہ ان میں سے اکثر جہالت میں مبتلا ہے۔ یہ معاملہ صرف تمہارے ساتھ نہیں ہے، ہم نے انسانوں اور جنوں کے اشرار کو اسی طرح ہر نبی کا دشمن بنایا۔ وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کو پرفریب باتیں القاء کرتے رہتے ہیں۔ تیرا پروردگار چاہتا تو وہ کبھی ایسا نہ کر پاتے، سو انہیں ان کی افطرا پردازیوں میں پڑا رہنے دو۔ اس لیے دشمن بنایا کہ اس سے حق پرستوں کی حق پرستی واضح ہو جائے، اور اس لیے کہ قیامت کا انکار کرنے والوں کے دل اسی طرف لگے رہیں، وہ اس پر راضی رہیں، اور جو کمائی انہیں کرنی ہے کر لیں۔ تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو تو بتاؤ کہ میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، درحال ہے کہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف یہ کتاب اتاری ہے، جس میں دین و شریعت کے متعلق ہر چیز کی تفصیل ہے۔ اور جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب عطا فرمائی وہ جانتے ہیں اے پیغمبر کہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ اتاری گئی ہے، لہذا تم کہیں شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جانا۔ تمہارے پروردگار کی بات ان لوگوں کے حق میں سچائی اور انصاف کے ساتھ پوری ہو گئی ہے، اس کی باتیں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اور وہ سمیع و علیم ہے۔ زمین والوں میں زیادہ ایسے ہیں کہ ان کی بات مانو گے تو تمہیں خدا کے راستے سے بھٹکا کر چھوڑیں گے۔ یہ محض گمان پر چلتے اور اٹکل دوڑاتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹک چکا ہے، اور جو سیدھی راہ پر ہیں انہیں بھی وہ خوب جانتا ہے۔ سو تم لوگ پرواہ نہ کرو، اور اگر اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو جن جانوروں کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو انہیں بغیر کسی تردد کے کھاؤ، اور تم ان چیزوں میں سے کیوں نہ کھاؤ جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، درحال ہے کہ اس نے جو کچھ تم پر حرام ٹھہرایا ہے وہ اپنی کتاب میں تمہارے لیے تفصیل سے بیان کر دیا ہے، اس استثناء کے ساتھ کہ تم کسی چیز کو کھانے کے لیے مجبور ہو جاؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ لوگ بغیر کسی علم کے اپنی بدعتوں کے ذریعے سے گمراہی پھیلاتے ہیں۔ ان حد سے بڑھنے والوں کو تیرا پروردگار خوب جانتا ہے۔ تم اس گناہ کے ظاہر و باطن دونوں کو چھوڑ دو۔ جو لوگ اس گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ ان قریب اپنی اس کمائی کا بدلہ پا لیں گے۔ ان جانوروں میں سے البتہ ہرگز نہ کھاؤ جنہیں اللہ کا نام لے کر ذبح نہیں کیا گیا، اور یاد رکھو کہ بلا شبہ یہ صریح نافرمانی ہے، اور متنبہ رہو کہ شیاطین اپنے ایجنٹوں کو القاء کر رہے ہیں کہ وہ اس معاملے میں بھی تم سے جھگڑیں، اور متنبہ رہو کہ اگر ان کا کہا مانو گے تو کچھ شک نہیں کہ تم بھی مشرک ہو کر رہ جاؤ گے۔ تم ان کی پرواہ نہ کرو، کیا جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور اس کو ایک ایسی روشنی عطا فرمائی جس سے وہ لوگوں کے درمیان لے کر چل رہا ہے، اس شخص کے مانند ہو جائے گا جس کا حال یہ ہے کہ تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے، کسی طرح ان سے نکلنے والا نہیں ہے۔ ان منکروں کے اعمال ان کے لیے اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کا ہم نے اسی طرح ڈھیل دی کہ اس میں اپنی چالیں چل لیں۔ وہ یہ چالیں اپنے ساتھ ہی چلتے تھے مگر انہیں اس کا احساس نہیں تھا۔ جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی تو کہتے تھے ہم ہرگز نہ مانیں گے جب تک وہی ہم کو نہ دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا منصب کسے عطا فرمائے۔ اللہ کے ہاں یہ مجرمان قریب اپنی مکاریوں کی پاداش میں ذلت سے اور سخت عذاب سے دوچار ہو جائیں گے۔ سو یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ اپنے قانون کے مطابق جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، اور ایسا بھینچتا ہے گویا اسے آسمان میں چڑھنا پڑ رہا ہے۔
اللہ اسی طرح ان لوگوں پر ناپاکی مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ راستہ تیرے پروردگار کا سیدھا راستہ ہے۔ اس کی وضاحت میں اپنی آیتیں ہم نے ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کر دی ہیں جو یاد دہانی حاصل کریں۔ ان کے اعمال کے صلے میں ان کے پروردگار کے ہاں ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا کارساز ہے۔ اس دن کو یاد رکھو جب وہ ان سب مجرموں کو اکٹھا کرے گا، پھر فرمائے گا، اے جنوں کے گروہ، تم نے تو انسانوں میں سے بہتوں کو اپنا لیا، اور انسانوں میں سے ان کے ساتھی فوراً کہیں گے، پروردگار، ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے سے خوب حظ اٹھایا، اور آج اپنی اس مدت کو پہنچ گئے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دی تھی۔ اللہ فرمائے گا، اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، تم اس میں ہمیشہ رہو گے مگر جو اللہ چاہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار حکیم و علیم ہے۔ ہم ظالموں کو ان کے کرتوتوں کے باعث اسی طرح ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں۔ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس خود تمہارے اندر سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو میری آیتیں تمہیں سناتے اور تمہارے اس دن کی ملاقات سے تمہیں خبردار کرتے تھے؟ وہ کہیں گے، ہم خود اپنے خلاف گواہ ہیں، ان پر افسوس، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، اور اب خود اپنے خلاف گواہی دے رہے ہیں کہ وہ منکر تھے۔ ہم نے یہ پیغمبر اسی لیے بھیجے تھے کہ تمہارا پروردگار بستیوں کو ان کے ظلم کی پاداش میں ہلاک کرنے والا نہیں ہے، جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے بے خبر ہوں۔ ان میں سے ہر ایک کے درجے اب اس کے عمل کے مطابق ہیں، اور جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں تمہارا پروردگار اس سے ناواقف نہیں ہے۔ تمہارا پروردگار بے نیاز ہے، وہ رحمتوں والا ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہارے بعد تمہاری جگہ جس کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے دوسرے لوگوں کی نسل سے تمہیں اٹھایا ہے۔ یاد رکھو، جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ آ کر رہے گی، اور تم خدا کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ میری قوم کے لوگوں، تم اپنے طریقے پر چلو، میں اپنے طریقے پر چل رہا ہوں، سو ان قریب تم جان لو گے کہ اگلے گھر کا اچھا انجام کس کے لیے ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ ان کا ظلم اس حد کو پہنچ چکا ہے کہ اللہ کے لیے انہوں نے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور چوپایوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ہے، بزوں میں خود، اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے۔ پھر جو ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچ سکتا، اور جو اللہ کا ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ سکتا ہے۔ کیا ہی برے فیصلے ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کی اولاد کے قتل کو ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے کہ ان کو برباد کر ڈالے، اور اس لیے کہ ان کے دین کو ان کے لیے مشتبہ بنا دے۔ اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر پاتے، لہٰذا انہیں چھوڑو کہ اپنی اسی افطرا میں پڑے رہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ چوپائے اور یہ کھیتی ممنوع ہے، انہیں صرف وہی کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں اپنے گمان کے مطابق۔ اسی طرح کچھ جانور ہیں جن کی پیٹھیں ان کے نزدیک حرام کر دی گئی ہیں، اور کچھ جانور ہیں جن پر محض اللہ پر جھوٹ باندھ کر اللہ کا نام نہیں لیتے۔ اللہ ان قریب ان کی ان افطرا پردازیوں کا بدلہ ان کو دے گا جو وہ کرتے رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے خاص ہے اور ہماری عورتوں کے لیے حرام ہے، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اللہ ان قریب ان کی ان باتوں کی سزا انہیں دے گا، بے شک وہ حکیم و علیم ہے۔ یقیناً نامراد ہوئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض بے وقوفی سے بغیر کسی علم کے قتل کیا، اور اللہ نے جو رزق انہیں عطا فرمایا تھا اسے اللہ پر جھوٹ باندھ کر حرام ٹھہرایا ہے۔
وہ یقیناً بھٹک گئے ہیں اور ہرگز راہ راست پر نہیں رہے۔ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریک نہیں بلکہ وہی اللہ ہے جس نے قسم قسم کے باغ پیدا کیے ہیں۔ ان میں سے کچھ ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور کچھ نہیں چڑھائے جاتے۔ اسی طرح کھجور پیدا کی اور کھیتیاں اگائی ہیں جن کے طرح طرح کے پھل ہیں، اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور الگ الگ بھی۔ ان کی پیداوار میں سے کھاؤ جب یہ پھلیں، اور ان کا حق ادا کرو جس دن یہ کاٹے جائیں، اور بیجا نہ اڑاؤ، اللہ اس طرح اڑا دینے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سواری اور باربرداری کے چوپائے بھی اسی نے پیدا کیے ہیں، اور وہ بھی جو زمین سے لگے ہوئے چلتے ہیں۔ اللہ نے جو کچھ تمہیں بخشا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تم ان چوپایوں میں سے 8 نر و مادہ کو لو، 2 بھیڑ کی قسم سے اور 2 بکری کی قسم سے، پھر ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان دونوں کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا اس بچے کو حرام ٹھہرایا ہے جو مادینوں کے پیٹ میں ہے۔ مجھے کسی سند کے ساتھ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے اور 2 گائے کی قسم سے، پھر پوچھو کہ اللہ نے ان دونوں کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا اس بچے کو حرام ٹھہرایا ہے جو مادینوں کے پیٹ میں ہے۔ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں اس کی ہدایت فرمائی تھی؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اس لیے کہ بغیر کسی علم کے لوگوں کو گمراہ کرے۔ اللہ ایسے ظالم لوگوں کو کبھی راستہ نہیں دکھائے گا۔ ان سے کہہ دو اے پیغمبر کہ جو وحی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں نہیں دیکھتا کہ کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام کی گئی ہے جسے وہ کھاتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو، اس لیے کہ یہ ناپاک ہے، یا خدا کی نافرمانی کر کے کسی جانور کو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ اس پر بھی جو مجبور ہو جائے، نہ چاہنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا، تو تیرا پروردگار بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ البتہ ٹھیک ہے کہ جن لوگوں نے یہودیت اختیار کر رکھی ہے ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی حرام کر دی تھی، سوائے اس کے جو ان کی پیٹھ یا انتڑیوں سے لگی ہو یا کسی ہڈی سے لگی ہوئی رہ جائے۔ یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی، اور ہم بالکل سچے ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو کہہ دو کہ تمہارے پروردگار کی رحمت میں بڑی وسعت ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کی دی ہوئی مہلت ختم ہو گئی، تو مجرم لوگوں سے اس کا عذاب ٹالا نہ جا سکے گا۔ اس کے جواب میں یہ مشرک اب کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ان لوگوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ ان سے پوچھو تمہارے پاس کوئی علم ہے کہ ہمارے سامنے اسے پیش کر سکو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم محض گمان پر چل رہے ہو اور نری قیاس آرائیاں کرتے ہو۔ ان سے کہو کہ اللہ کے پاس تو تمہارے لیے صرف حجت ہے پہنچ جانے والی۔ پھر یہ بھی سوچو کہ وہ اگر چاہتا تو تم سب کو ہدایت پر لے آتا، کبھی شرک اور گمراہی میں نہ ڈالتا۔ ان سے کہو کہ لاؤ اپنے وہ گواہ جو علم و عقل کی بنیاد پر شہادت دیں کہ اللہ نے یہ چیز حرام ٹھہرائی ہے۔ پھر اگر وہ ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹی شہادت کے لیے کھڑے ہو جائیں تو تم ان کے ساتھ یہ شہادت نہ دینا، اور ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ہے، جو آخرت کو نہیں مانتے اور اپنے پروردگار کے ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے تم پر کیا حرام ٹھہرایا ہے، یہ کہ کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ کبھی کوئی برا رویہ اختیار نہ کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے قتل نہ کرو،
ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، اور فواحش کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ کھلے ہوں یا چھپے، اور کسی جان کو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے ناحق قتل نہ کرو۔ یہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تمہیں ہدایت کی ہے تاکہ تم سمجھ سے کام لو، اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو اس کے لیے بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ سن رشد کو پہنچ جائے، اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری رکھو۔ ہم کسی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اور جب بات کہو تو حق کی بات کہو، اگرچہ معاملہ اپنے کسی رشتہ دار ہی کا ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ چیزیں ہیں جن کے اللہ نے تمہیں ہدایت کی ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو، اور فرمایا ہے کہ یہی میرا راستہ ہے سیدھا، سو اسی کی پیروی کرو، اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہارے پروردگار کی راہ سے تمہیں الگ کر دیں۔ یہ باتیں ہیں جن کی اس نے تمہیں ہدایت کی ہے تاکہ اس کی گرفت سے بچے رہو۔ یہ ابراہیم کا دین ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، اس پر اپنی نعمت پوری کرنے کے لیے جس نے خوبی اختیار کی تھی، دین و شریعت سے متعلق ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت و رحمت بنا کر، اس لیے کہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات پر ایمان لائیں۔ اور اب یہ کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے، خیر و برکت والی کتاب، سو اس کی پیروی کرو اور خدا سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ اس لیے اتاری ہے کہ مبادا تم کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں پر اتاری گئی تھی اور ہم ان کی پڑھنے پڑھانے سے بالکل بے خبر تھے، یا کہو کہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ سو تمہارے پروردگار کی طرف سے یہ ایک واضح حجت اور ہدایت اور رحمت تمہارے پاس آ گئی ہے۔ اب ان سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے اور ان سے منہ موڑے؟ جو لوگ ہماری آیتوں سے منہ موڑ رہے ہیں انہیں اس روگردانی کی پاداش میں ہم عنقریب نہایت بری سزا دیں گے۔ کیا وہ اسی کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا تیرا پروردگار آ جائے، یا تیرے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی خاص نشانی ظاہر ہو جائے؟ جس دن تیرے پروردگار کی نشانیوں میں سے اس طرح کی کوئی نشانی ظاہر ہو جائے گی، اس دن کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ نفع نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا اپنے ایمان میں اس نے کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ کہہ دو کہ اسی پر اصرار کرتے ہو تو انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ خدا کی بتائی ہوئی اس سیدھی راہ کو چھوڑ کر اے پیغمبر، جن لوگوں نے اپنے دین میں راہیں نکالی اور فرقوں میں بٹ گئے ہیں، ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں، ان کا معاملہ بس اللہ کے حوالے ہے، سو وہی انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ پھر اس کے حضور جو نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا بدلہ ہے، اور جو برائی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس کی برائی ہے، اور ان لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ان سے کہہ دو کہ مجھے تو میرے پروردگار نے ایک سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، دین قیم یعنی ملت ابراہیم کا راستہ جو بالکل یکسو تھا اور ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ پروردگار عالم کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اسی کا حکم ملا ہے اور میں سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا ہوں۔ ان سے پوچھو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور پروردگار تلاش کروں جبکہ وہی ہر چیز کا پروردگار ہے؟ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، تم نہیں مانتے تو جان لو کہ ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہارے پروردگار ہی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہیں بتا دے گا جس چیز میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ یاد رکھو
کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین کا اقتدار بخشا اور ایک کو دوسرے سے بلند درجے دیے تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں تمہارا امتحان کرے۔ تم مطمئن رہو اے پیغمبر، تمہارا پروردگار سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔